تغيره الحوادث اور حادثات اس پر اثر انداز نہ ہو سکے. ويعلم عدد ويعلم مثاقيل الجبال کہ جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہو. ويعلم مكاييل البحار جو سمندروں کی پیمائش کو جانتا ہو. ويعلم عدد قطر الامطار کہ جو بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہو. ويعلم عدد ورق الاشجار کہ جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہو. ويعلم عدد ما اظلم عليه الليل کہ جن چیزوں پر رات چھا جاتی ہے ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جو جانتا ہو. وَيَعْلَمُ مَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہو کہ جس پر دن روشن ہو جاتا ہے اور دن کا سورج جنہیں لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو. اور وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً اور جس آسمان جس سے کوئی چیز چھپا نہ سکے. وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا اور زمین کسی چیز کو اس سے چھپا نہ سکے. وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِ اور نہ سمندر کی گہرائی اس سے کوئی چیز چھپا سکے. وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِ اور نہ پہاڑوں کی ان کے پہاڑوں کے وزن اور ان کے سخت جسم اللہ سے کوئی چیز چھپا سکے. وہ قدرت والا اللہ ہے. وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بندی تو ایک بار تو میری طرف آ کہ میں بائیں پھیلائے بیٹھا ہوں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں جس کی بخشش کروں, میں جس کی مغفرت کروں. تو مصیبت میں ہے, تیرے کیا مسائل ہے, تو پریشان ہے, تجھے تیرے بچوں نے پریشان کر رکھا ہے, تیرے بھائی نے تجھے پریشان کر رکھا ہے, تیری زمین نے تجھے پریشان کر رکھا ہے, تجھے تیری بیوی نے پریشان کر رکھا ہے, تجھے تیرے ماں باپ نے پریشان کر رکھا ہے. ارے تم کن حالات کے اندر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو آ تو صحیح, میرے آگے جھک تو صحیح, تو میرے آگے سجدہ تو کر. وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات. آج تیرا سر جھکا ہوا ہے ایماندار کے آگے, آج تیرا سر جھکا ہوا ہے عہدیدار کے آگے, آج تیرا سر جھکا ہوا ہے جس سے تیری ضرورت وابستہ ہے اس کے آگے تیرا سر جھکا ہوا ہے, آج تیرا سر جھکا ہوا ہے بڑے بڑی چیزوں کے آگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو مجھے پہچان تو صحیح کہ میں ہوں کون. میں کبریائی والا ہوں, میں سلطنتوں والا ہوں, میں حکومتوں والا ہوں, مجھے زوال نہیں ہے, مجھے میرے پاس عروج کی چابیاں ہیں. میں جب چاہوں تختے والوں کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دوں اور میں جب چاہوں ذلت میں کی گہرائی اور اندھیروں میں پڑے ہوں کو تخت نشین کرو. یہ میری قدرت ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل کہ رات کو دن سے میں بدلتا ہوں اور دن کو رات سے میں بدلتا ہوں اور اندھیروں کو اجالوں میں میں تبدیل کرتا ہوں اور اجالوں کو اندھیروں کے اندر میں تبدیل کرتا ہوں اور رات ایک ذلیل انسان کو عزتوں کے کٹہروں کے اوپر میں لے کے جاتا ہوں اور عزتوں کے تختوں سے اتار کر ذلتوں کی گہرائی کے اندر میں لے کے جاتا ہوں. میں سلطنتوں والا ہوں, میں بڑائی والا ہوں, میں عزتوں والا ہوں, جبروت والا ہوں, کبریائی والا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم مالک الملک ذو الجلال والاکرام. کہ بڑائیاں اسے سجدی ہے, کبریائی اسے سجدی ہے اور بڑائیوں والا سلطنتوں والا کہ سمندروں کو لگام اس کے ہاتھ میں ہے. سمندر اپنی موج کی تویانی کے اندر بھی لگام نہیں ہو سکتے. سمندر اللہ کے حکم کے پابند ہے اور آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے, زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ اللہ ہے کہ بابرکت ہے جس کا نام, جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا, جس نے تجھے جینا سکھایا, جس نے تجھے سمجھنا سکھایا, جس نے تجھے دیکھنا سکھایا, جس نے تجھے بولنا سکھایا, جس نے تجھے چلنا سکھایا, جس نے تجھے علم سے نوازا, جس نے تجھے ساری چیزوں کا تعارف کرایا. تو بالکل ناواقف تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کچھ تھا ہی نہیں. آج سے 70 سال پہلے ہمارے بیٹوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا, 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا. اللہ تعالی الانسان علم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کہ تم سب پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے, تم کہیں جانے کے لائق کوئی چیز نہیں تھے, تم کچھ بھی نہ تھے. میں نے تمہیں بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک کہ میں نے تمہیں ہاتھ پیر تمہارے میں نے بنائے. الم نجعل له عینین آنکھیں میں نے تمہیں دی ہے, ولسانا وشفتین میں نے زبان تمہیں دی ہے. الرحمن علم القرآن علمہ البیان خلق الانسان کہ میں وہ مہربان ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں بولنا سکھایا, جس نے تمہیں علم دیا, جس نے تمہارے سینوں کو علم سے روشن کیا اور جس نے تمہیں سمجھنے کے اوصاف دیے کہ میں وہ قدرت والا اللہ تھا کہ تسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے کہ ساری میری شہنشاہی کے آگے خیر و زبر ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو اللہ کے آگے چوک چلا کر کے دکھائے, اس کی شہنشاہی پر سوال کر کے دکھائے. کوئی اس کو سوال نہیں کر سکتا. وہ اپنی کبریائی میں اکیلا ہے, تنہا ہے, وہ
وحدہ لا شریک ہے. یہاں مکہ فتح ہو رہا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکل رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ, کہ اللہ تم نے کیا ہے میں نے نہیں کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ, کہ اس بیت اللہ سے اس حال میں نکلے تھے کہ بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. ہجرت کے موقع میں جملے تھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, اگر تیرے رہنے والے مجھے تنگ نہ کر دیں, تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کر دیں کہ آج میں بیت اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دل زخمی لے کر نکلے تھے, اس نے قرآن کو اتارا. کیا زبردست اللہ نے قرآن اتارا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. او نبی جی آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہو, آپ کیوں پشیمان ہو رہے ہو, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو. وہ ذات کے جس نے آپ پر قرآن کو اتارا, یہ جتنا یقینی بات ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن کو اتارا, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لرادک الی معاد, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بیت اللہ کے اندر داخل کر کے دکھائے گا, اپنے قدرتوں کے ساتھ دکھائے گا. اس پر میرے حبیب کے جملے نکلے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ, لا الہ الا اللہ وحدہ, نصر عبدہ, انجز وعدہ, ہزم الاحزاب وحدہ. وہ ذات ہے کہ جو پرستش کے لائق ہیں, جو عبادت کے لائق ہیں, وہ لائق ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے, وہ لائق ہے کہ جس کے آگے گھٹنے ٹیکے جائیں, وہ لائق ہے کہ جس کے آگے اپنے آپ کو رگڑ دیا جائے. عمر بن خطاب کا انتقال ہو رہا ہے. عمر بن خطاب بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پر رکھ. خالد عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا میں زمین پر کیوں رکھوں, وہ پٹلی پہ رکھتے ہیں, اور پٹلی پہ رکھنے کے بعد عمر کہتے ہیں کہ بیٹا سنا نہیں, میں نے کہا زمین پر رکھ. عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ زمین پر رکھا جاتا ہے, وہ زمین پہ ماتھا رگڑ کر کہہ رہے ہیں, وہ زمین پہ ماتھا رگڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو عمر کے لیے بڑی حالت ہے. یہ عمر بن خطاب ہے جس کے چلنے سے شیطان راستے بدلتا تھا. وہ اللہ کی کبریائی کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے, کیا مائیں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے کہ میرے بندے کبھی میری طاقت کا تصور نہ تو کرتا. ارے تو کن عہدیداروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو کن مالداروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو میری طرف آ کے دیکھ, میں تیری آرزویں پوری نہ کر کے دکھاؤں تو کہنا, میں تیری مرادیں پوری کر کے نہ دکھاؤں تو کہنا. تو کبھی مانگ تو صحیح, تو کبھی بے قرار تو ہو, تو کبھی سجدے میں سر تو رگڑ, پھر دیکھ تیرے رب کی قدرت کیسے اپنے کرش میں دکھاتی ہے. کبھی مجھے پہچان تو صحیح کہ میں تیرا رب ہوں, میں تیرا بڑائیوں والا اللہ ہوں, میں سلطنتوں کا مالک ہوں, میں کبریائیوں والا ہوں, میں ہوں جس نے سمندروں کے اندر پردے کو رکھا, میں وہ ہوں کہ جس نے کھارے کو میٹھے میں داخل نہ ہونے دیا اور میٹھے کو کھارے میں نہ داخل ہونے دیا, کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کیا جب انداز کے اندر قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنی زمینیں نظر آتی, جتنے سمندر نظر آتے ہیں, ان سارے سمندروں کو سیاہی میں بدل دو, اور جتنے درخت نظر آتے ہیں ان سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاوے, اور جتنے انسان ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں, حیوان ہیں, درندے چرندے پرندے, سب کو لکھنے کی صلاحیت دے دی جاوے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اتنے سمندر اور لے آؤ, اتنے انسان جنات حیوان فرشتے اور لے آؤ, اتنے درندے چوپائے ڈوپائے ہر ایک کو اور لے آؤ, پھر میری تعریف لکھنے کے لیے بیٹھو اور میری کبریائی بیان کرنے کے لیے بیٹھو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, کہ لکھتے 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 یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, یہ لکھتے لکھتے درختوں کے قلم گھس کر ختم ہو جائیں گے, یہ فرشتے انسان جنات حیوان تھک ہار کر اپنی گردنوں کو ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, کہ اور اتنے لے آؤ کہ تم میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکو گے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک, کیا عجب انداز کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے, اللہم لا احصی ثناء علیک, کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا, کہ تو جیسا ہے, تو وراء الورا ہے, تو وراء الورا ہے, تو جب چاہے گا آسمانوں کو لپیٹ کر ختم کر دے گا, قدرت تیری ہے, جب چاہے گا ستاروں کو توڑ کر ختم کر دے گا, کہ ہم بے بس ہیں, ہم عاجز ہیں. کیونکہ قرآن پر نظر تو کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک واٹس ایپ کا میسج آتا ہے تو واٹس ایپ کے میسج کھول کر دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں. وہ سات آسمانوں کی بلندی سے قرآن کو اتارا گیا, کاش کہ کبھی ہماری نظر اس قرآن پر بھی پڑتی اور وہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. کبھی دل کے تار ہمارے ہلے ہوتے ہیں, کبھی اندر کی روح ہے, کبھی توبہ ہوتی اور کبھی دل میں قرار ہوا ہوتا,
اور کبھی ہماری نگاہیں اس قرآن کے اوپر پڑتی جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ہر چیز کو جاننے والا، چاہے تم من کے اندر کہو، مخفی انداز میں کہو، زبان سے بولو، ہر زبان کو جاننے والا، جتنے دنیا میں رنگت ان تمام رنگتوں کو جاننے والا. تم اپنی آدی واسی زبان کے اندر بولو، تم عبد کوئی کی زبان میں بولو، پٹھان کے پٹھانی زبان کے اندر بولے، سید اپنی سجاد والی زبان کے اندر بولے، محمد اپنی میمنی زبان کے اندر، ہر ایک کو اللہ سننے والا، ہر ایک کو سن کر ہر ایک کی الگ الگ مرادیں پوری کرنے والا. کبھی اللہ سے جی تو لگا کے دیکھیں کہ میرے اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں 20 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں نے ریڑھی کو ایک گھاڑی کو اتنا قیمتی سمجھا کہ میری 50 سال کی زندگی میں اس کو دے دوں. کیا میں دنیا میں 20-50 لاکھ کمانے کے لیے پیدا ہوا تھا کہ میں 20-25 لاکھ 50 لاکھ روپے کما لوں اور میری زندگی پوری ہو جائے؟ ایک 20,000 کی تنخواہ والا 20 لاکھ پر زندگی پوری کر کے دنیا سے جا رہا ہے. 50,000 کی تنخواہ والا 50 لاکھ کی زندگی پوری کر کے دنیا سے جا رہا ہے. کیا میری زندگی کی ویلیو اتنی سستی تھی؟ کیا میں اتنا زیادہ بے قیمت تھا کہ جس کا خریدار تو اللہ تھا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہو عقل کے دیوانے، کاش تو قرآن دیکھتا کہ میں تیرا خریدار تھا، تیرا سوداگر تو میں تھا، میں تیری بولی لگانے والا تھا اور میں تجھے خرید چکا تھا. تو نے کن کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا؟ ایک ریڑھی پر، ایک گھاڑی پر، ایک دکان پر، ایک کھیت کھلیان پر اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو ذبح کر دیا، اپنی زندگی پوری کر کے رکھ دی. تو آتا تو اپنے سینے میں میری محبت لے کے آتا. میں تیری صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ. عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان دیوانوں کا کیا حال تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چند سالوں کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا، چند سالوں کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا کہ 1000 سال تک بھی کماتے. جو ہزاروں سال کے خزانے تھے، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں کہ ان کے خزانوں کو اڑیل کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قدموں کے اندر رات بند کیا. اور وہ کلہاڑی جو آتی ہے اس کے ذریعے سے سونے اتنے ٹکڑے آتے تھے، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کے صحابہ کلہاڑیوں سے صحابہ سونے کے ٹکڑے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مال و دولت کے خزانے ان کے اوپر کھولے. جب انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، میں پیدا اس لیے نہیں ہوا ہوں، اس لیے عمر بن خطاب، پیچھے بیٹھنے والوں بھی سننا یہ بہت اہم بات کہتے جا رہا ہوں، ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، سفیان ثوری کا قول ہے یہ کہ جب آسمان تانبے کا بن جائے، سفیان ثوری کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آسمان تانبے کا بن جائے اور زمین جو ہے لوہے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے اور زمین سے ایک دانہ اناج کا نہ ہوگے، یہ سچویشن کے اندر تم آ جاؤ اور ایسی کیفیت کے اندر تمہارا حال آ جائے، اس موقع پر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر اس سچویشن میں تم آ جاؤ اور تمہیں یہ بات کا خیال آ جائے کہ اب میں کھاؤں گا کہاں سے، جیوں گا کیسے، پیوں گا کہاں سے، تو سفیان ثوری فرماتے ہیں، سننا پیچھے والوں کے دھیان سے، پھر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر یہ خیال آ گیا کہ اب میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، جیوں گا کیسے، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ امت دین کی محنت پر کھڑی تھی اور جب یہ امت نے دین کی محنت کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جب یہ امت نے دین کی محنت کو فرسان بالنہار ورہبان باللیل الذین سافروا البلاد وہجروا الدیار، ملکوں کے اسفار کیے اور گھروں کو چھوڑا اور گھروں کو چھوڑ کر ملکوں کے اندر اپنی قبروں کو بنایا اور دن کے اندر مسلمین کے اندر گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر گھوڑ سواری کی اور ملکوں کو چھوڑا اور پھر راتوں کو مسلح کے اوپر اپنے آپ کو اللہ کے آگے رلایا. ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جاؤ جا کر ان کے حال دیکھو کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ پھر ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، پھر ہم نے کیا کیا، پھر سپریم طاقتوں کو ان کے قدموں میں لا کر ڈالا. پھر سعد بن وقاص کا یہ قول یاد کرو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہاں ہم وہ قوم ہیں کہ جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ تقویٰ کا کیا حال تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، روزگاری کا کوئی حال نہیں تھا. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، بڑے زمانے کے بعد یہ جملہ یاد آیا. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں کہ جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ملکوں کو قدموں میں لا کر ڈالا تھا. کیوں لا کر ڈالا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دماغوں میں یہ بٹھا لیا تھا کہ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخرة، کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور تم آخرت اللہ کو ماننے
کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے پیدا ہوئے ہو. پھر کیا ہوا کہ جب عمر بن خطاب نے کہا کہ جب تم دین کی محنتوں کو اپنا شعار بناؤ گے اور دین کی محنتوں اور دین کی فکروں کو لے کر دنیا میں پھر گے, تو پھر یاد رکھو یہود و نصارہ کمائیں گے اور کھاؤ گے تم. اور جب تم دین کی محنتوں کو چھوڑو گے, کیا ہوا تمہارے اسپین کے اندر جہاں پر تمہاری 800 سال حکومت تھی, کیا ہوا تمہارے ہندوستان پر جہاں پر تمہاری 900 سال حکومت تھی. تمہاری حکومتوں پر زوال آ گئے, تمہارے عبرت کے بڑے بڑے قلعے عبرت کے نشان بن گئے. وہاں پر مکڑیوں کے جالوں کے علاوہ اور شکستہ قبروں کے علاوہ وہاں پر کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا نہیں ہے, اور تمہارے ہاتھوں سے حکومتیں چلی گئی اور تم ذلت اور رسوائی کے گہرے کنویں کے اندر چلے گئے. میرے عزیزو, دین کی محنت کے چھوڑنے کے نتیجے کے اندر یہ امت رسوا ہوئی ہے, یہ امت ذلت و خواری کے اندر گرے ہے. وہ کل کنواں والو, اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو روشن کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو روشن کرے, اور یہ سینہ نبوت کے علم سے روشن ہو, یہ سینہ نبوت کی فکروں کے ساتھ روشن ہو, یہ سینہ دعوت کی فکروں کے ساتھ روشن ہو, اور افریقہ کے تلتے ہوئے صحراؤں میں تم نکلو اور یورپ کے کلیساؤں میں نکلو. اور پھر وہ دن اللہ نے دکھا کہ یورپ کے بڑے بڑے کلیسا اور بڑے بڑے چرچ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مسجدوں میں تبدیل کیے ہیں, اور افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں کے بڑے بڑے جنگلوں کے رہنے والے جنگلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پابند بنایا. یہ اللہ ہے اپنی قدرتوں والا کہ جب دین کی محنتوں کو لے کر یہ امت چلی ہے تو اللہ نے اس امت کی مدد کی ہے, اور اللہ نے اپنی مددوں کے وعدے پورے کر کے دکھائے ہیں. میرے عزیزو, یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, کہ جب تک قومیں اپنی حالات خود بدلنا نہیں چاہتی وہاں تک اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مستقبل کے فیصلے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ مستقبل کے فیصلے نہیں کرتا. پھر وہاں تالے لگتے ہیں, پھر وہاں جا کر ماورا النہر کے علاقے دیکھو, کبھی اسپین کے قرطبہ مسجد جا کر دیکھو کہ جس کے 1400 پلر ہیں, ایک وقت میں 10-10 ہزار لوگ نمازیں پڑھتے تھے. جاؤ وہ مسجد قرطبہ کے مینار کے جہاں سے کبھی اللہ کی کبریائی کی صدائیں لگا کرتی تھی, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے عقیدے اور نذرانے پیش کیے جاتے تھے. آج جا کر دیکھو مسجد قرطبہ, جو 1400 پلر جتنی بڑی مسجد تھی, آج وہ پوری مسجد چرچ کے اندر تبدیل ہوئی پڑی ہے. میں کیا تمہارے سامنے رکھوں, کہاں سے لا کر بتاؤں آپ کو. ہماری مولانا احمد ڈار صاحب تشریف لے گئے, جب وہ مسجد کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں مسجد میں ان کو روک دیا گیا, بیٹھ جاؤ, چپلیں مت اتارو, چپلوں کے ساتھ اندر جاؤ. جب مولانا مسجد کے اندر تشریف لے کر گئے, ویل پر تھے, اندر جانے کے بعد چپکے سے چپلوں کو لے لیا اور بازو میں رکھ دیا. مولانا کہنے لگے جب میں مسجد کے اندر, بہت بڑی مسجد ہے, جب میں مسجد کے ممبر کے سامنے میری ویل چیئر کو لایا گیا, میری زبان سے چیخ نکل گئی. ایک زمانہ یہ تھا کہ اس ممبر پر اللہ اس کے رسول کی بڑائیاں بیان کی جاتی تھی, ہم نے وہ تاریخیں پڑھی ہے کہ یہ مختلف میں تبدیلیاں آئی ہے, وہ تاریخ انسجام قربانیاں, اور وہ کشتیوں کو جلا دینا, اور 8 دن تک اللہ کے دین کی محنت نہ کرنا, اور 800 سال مسلمانوں کی حکومت کا قائم ہونا, وہ پوری تاریخ ذہن کے اندر گھوم گئی. اور جب وہ مسجد کے ممبر پر میں نے صلیب کو لٹکا ہوا دیکھا, جو کراس کا نشان ہوتا ہے, صلیب ممبر کے اوپر رکھی ہوئی تھی, اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. یاد رکھو میرے عزیزو, یہ تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے, یہ تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بیدار نہ کیا اور دین کی محنت کو, وہ بھائیو چھوڑ دو دوسری محنتیں کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا, وہ کریں گے تو وہ ہوگا. انقلاب دلوں کے بدلنے سے آتا ہے, یہ دل بدلو, اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں. میرے عزیزو, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کریں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کریں. پھر ان قریب یہ آواز بھی بند ہو جائے گی, اور ان قریب یہ آزادیاں بھی ختم ہو جائے گی. ان قریب, یہ کوئی زمانے دور نہیں ہیں, یہ زمانے دور نہیں ہیں. ہاں, یہ آزادیاں ختم ہوگی میرے بھائیو. اس لیے اپنے آپ کو جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, دین کی محنتوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرو. آج فی لیلۃ مبارکہ, آج وہ بابرکت رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ آج کی رات کے اندر ہر مومن مرد کے عورت کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں, اس کا رزق تقسیم ہوتا ہے, اس کی صلاحیت کہاں لگنی ہے, کہاں کھپنی ہے, یہ طے ہوتا ہے آج کی رات میں. او بھائیو, اشتے کروا لو اللہ سے, اشتے کروا لو اللہ سے کہ اللہ بس ہوا. یہ آنکھیں کب تک زنا کرے گی, یہ زبان کب تک جھوٹ بولے گی, یہ دل کب تک لوگوں کو دھوکہ دیں گے, یہ کب تک یہ ترازو کی ناپ توڑ کی کمیاں چلے گی, کب تک خیانتیں چلے گی, اور کب تک تیرے آگے بغاوت چلے گی, اور کب تک میں سرکشی کرتا رہوں گا, کب تک میں دنیا کے اندر اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں برباد کرتا رہوں گا. اللہ بس کر دے,
اللہ بس آج توبہ کرو بھائیو، اندر بیٹھنے والے بھی باہر بیٹھنے والے بھی ہر ایک بندہ توبہ کرے اور نیت کرے یہ دعوت کی مبارک محنت یہ رواج نہیں ہے، یہ گھر گھر تھوڑیوں میں جا کر ہاتھ ڈالنا، منتیں کرنا، سماجتیں کرنا، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ وہ طائف کی نقل و حرکت ہے اور یہ وہ طائف کی نقل کرتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے عزیزو یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی سب سے بڑی محنت ہے، عمومی محنت پوری دنیا میں اس سے بڑی کوئی محنت نہیں ہے، جس محنت کے ذریعے سے اللہ ملکوں کو ہدایت کے فیصلے کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ ملکوں کو توبہ کی توفیق دے رہا ہو۔ او بھائیو توبہ کرو، نیتیں کرو، ارادے کرو انشاءاللہ کہ آپ ہماری جوانی کو برباد نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی جوانی کو دین پر کھپائیں گے، انشاءاللہ نیتیں کرتے ہو بھائیو، اس لیے فیصلے کرو۔ یہ 2026 کی ابتدا ہے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارا کا سارا مجمع سب کے سب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلیں گے انشاءاللہ اور اپنی زندگی کے دھارے کو بدلیں گے اور اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ آپ پڑھو تو صحیح اولیاء اللہ کی تاریخ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چل کر آئے تھے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چل کر آئے تھے، خواجہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تشریف لائے تھے۔ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں اپنے بزرگوں کو، ہم نے کبھی انہیں غور کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کی قربانیوں کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، ان کے گھروں کو انہوں نے کیسا اپنے گھروں کو چھوڑا۔ چشت یہ افغانستان کا علاقہ ہے، افغانستان کے علاقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ زیارت ہوتی ہے شیخ کو، اور شیخ اٹھے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں علاقے کے اندر جاؤ، اللہ تم سے دین کا کام لے گا، اور پھر وہ چلے ہیں اس راستے کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر کے اندر 99,000 لوگوں کو ان کے ہاتھ میں اسلام میں داخل کیا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے، میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہاں ہماری زندگیوں کو مت دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے جنازے بتلائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، یہ تو ہمارے جنازے دکھلائیں گے، ہاں ہمارے جنازے دیکھ لینا، ہاں پھر تاریخ میں ان کے جنازوں کو بھی دیکھنا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ان کے جنازے کی کثرت تعداد کو دیکھ کر 17,000 یہود و نصارا ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ ایمان والا مان جو دنیا سے نہیں جاتا، ایمان والا تو اپنے پیچھے مجموعوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے یہ عقل کوا کے بیٹھے ہوئے نوجوانوں جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے نیت کرو انشاءاللہ کہ 2026 کے اندر 2026 کے دسمبر کے آنے کے پہلے ہر ایک ساتھی 4 مہینے لگائیں گے، نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ، یہ بار والوں کے ہاتھ کام اٹھائیں کہ 2026 کے اندر انشاءاللہ 4 مہینے کی ترتیب بنائیں گے اور آج ہی اللہ سے سچا وعدہ کریں گے کہ اللہ ہمیں تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، مجھے ضائع نہیں ہونا، مجھے برباد نہیں ہونا، میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ میں بربادی کا حقدار ہوں، میرے اعمال کا دودھ ایسے ہیں کہ اللہ قدم قدم پر میری بربادی دے دی، تیرا کرم ہے، تیرا صدقہ ہے، تیری نوازش ہے کہ مجھ جیسی زبان، مجھ جیسا انسان تیری تعریف کرے۔ بھائیو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کریں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط، بہت مزہ ہے اس کے اندر، سارے مسئلوں کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے، انسان کے جو مسئلے وہ اللہ کے آگے رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمارے مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی بہت مبارک رات ہے کہ آج کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آگے کہتا ہے ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں آج کی رات کے اندر، سننا۔ پہلا وعدہ، انسان سب سے زیادہ دنیا کے اندر پریشان کس چیز سے ہوتا ہے؟ روزی سے، رزق سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری روزی کے مسئلے حل کروں۔ سب سے پہلا وعدہ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روزی کا مسئلہ حل کر دیا، اب تیری جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، جس چیز میں تو مبتلا ہے اور پریشان ہے، تو وہ چیز میرے آگے آ کر رکھتے ہیں، سچے دل سے رکھتے ہیں، سچی توبہ کر لیں، میں تجھے اس پریشانی سے نکال کر دکھاؤں گا۔ یہ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کیا، میں نے تمہاری روزی بنا دی اور میں نے تمہاری مصیبت دور کر دی، اور تیسرا وعدہ میرا کہ میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ بولو اس سے بڑے آج کی رات کے اندر اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو شراب کا عادی ہے، جسے شراب کی لت لگ چکی ہے، جسے ڈرگس کی لت لگ چکی ہے، میرے بھائی آج توبہ کرو اللہ کے آگے۔ اور توبہ کا آسان راستہ یہ ہے
کہ ڈرگس کی عادت ایسی ہمارے نوجوانوں کو گر رہی ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہو چکے ہیں، اس میں بیچارے تنگ آ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے ہم نکلیں. اور بھائیوں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے ہمارے ڈرگس کے عادی ہیں ان کو بری نگاہ سے مت دیکھو، انہیں لت پڑ چکی ہے، وہ بیچارے مجبور ہو چکے ہیں. کسی طرح کی کوئی ترکیب کرو کہ اس کے اندر سے وہ باہر آ جائے. اور میں نہیں سمجھتا اس زمانے کے اندر دعوت کی مبارک محنت سے بڑی کوئی خیر کی چیز ہوگی جو لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق کروائے. یہ اللہ نے محنت چلائی ہے جس میں چور ڈاکو بھی چل رہے ہیں، جس میں لٹیرے بھی چل رہے ہیں، اور جس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ ان سے توبہ کرواتا ہے. اس لیے جو ہمارے نشوں کے عادی ہیں میرے عزیزو، آج کی رات میں اللہ سے مغفرت مانگے. اور کہ جس نے قتل کر دیا ہو، کہ قتل کرنے والے کے حالات برے ہیں، سچی توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ میری بخشش کر دے، تو میری پریشانی دور فرما دے. اور جو شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آئے گا میں اس کی مغفرت کروں گا، تو میرے پاس معافی مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا. تو بھائیو توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تین دن کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرمایا، اور خاص کر کے 15ویں شعبان ایام 20 کے اندر ہے تو علماء نے اس کی فضیلت کو دوگنا بتایا کہ تو 15 شعبان کا روزہ ویسے مستحب ہے، اور اگر انسان اس نیت سے بھی رکھ لے کہ 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت ہے روزہ رکھنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوگنا اجر دیتے ہیں، دوگنا ثواب دیتے ہیں. اسی طرح سے میرا عزیزو 15ویں شعبان کے اندر رات کے اندر انسان کو تنہائی کے اندر اللہ کے آگے رونا ہونا چاہیے، توبہ استغفار اپنے آپ کو لگانا چاہیے. جتنا توبہ استغفار کرے گا ہماری دنیا کو اللہ اتنی آسان کرے گا. اسی طرح سے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تلاش کیا، نہ ملے، پھر جا کر دیکھا تو قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کی طرف ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہاں استغفار کر رہے تھے. اور میرے عزیزو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے پاس بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بانوں کے برابر مغفرت فرماتا ہے، کثرت سے اللہ مغفرت فرماتا ہے. اس لیے سچی توبہ اللہ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 5:45 بجے پر اپنے روزے کو ختم کریں. 5:45 بجے کا اب وقت آخری ہے سحری کا، کہ یہاں سحری آپ 5 بجے، 5:15 بجے، 5:30 بجے سحری شروع کریں، لیکن 4:45 یعنی 5:45 سے پہلے اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرے. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا خير الرازقين، يا بديع السماوات والارض،
یا خالق السماوات والارض، یا جبار یا جبار یا جبار یا اللہ، یا قہار یا قہار یا قہار یا اللہ، یا رحیم الدنیا ویا رحیم الآخرہ ویا رحمان الدنیا ویا رحمان الآخرہ، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا خیر الرازقین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور یا رب العالمین. اے آسمان و زمین کو تھامنے والے اللہ، اے سمندروں کو لگام دینے والے اللہ، اے وہ ذات جو بڑائیوں والی ہے، جو کبریائی والی ہے، جو شہنشاہی والی ہے، جو سلطنتوں والا ہے، اے طاقتوں والے اللہ، اے کبریائی والے اللہ، ہم تیرے مجبور بنتے ہیں، ہم تیرے کمزور بنتے ہیں، ہم تیرے عاجز بنتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو نے اے اللہ بڑی ستائی کا معاملہ فرمایا. اے اللہ تو نے بڑی ستائی کا معاملہ فرمایا. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کتنے دن ہمارے باقی ہے، کتنی گھڑیاں ہماری باقی ہے. اے اللہ وہ دن ہم پہ آنے والا ہے، اے اللہ وہ دن ہم پہ آنے والا ہے کہ اللہ مسجدوں سے اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں دنیا میں نہیں ہے. اے اللہ ہمارے اعلان ہونے والے ہیں، یہ مسجدوں کے جنازوں کے اندر ہمیں لے جایا جائے گا، اور یا اللہ ایک دن ہم پہ آنے والا ہے کہ اللہ یہ ہمارے ہاتھ اور پیر کام کرنا بند کر دیں گے، ہماری زبان بولنا بند کر دے گی، ہماری آنکھیں دیکھنا بند کر دے گی، اور یا اللہ ہمارے جسم بے روح ہو جائیں گے. اور یا اللہ ہم غسل روزانہ کرتے ہیں، وہ دن آئے گا کہ اللہ ہمیں غسل لیا جائے گا. یا اللہ روزانہ بازار کے اندر کپڑے تیار ہو کے آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے کپڑے تیار ہو چکے ہیں. اے اللہ اے کریم مولا ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ وہ بہت گھاٹی بہت مشکل گھاٹی ہے، یا اللہ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. یا اللہ ویران قبرستان، یا اللہ سارے لوگ دفن ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یا اللہ کوئی ان کے پاس جا کر بیٹھنے والا نہیں ہے، ان کے غموں کو ہلکا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یا اللہ وہ ایک سبحان اللہ کے بھی محتاج ہو گئے ہیں. اللہ یہ دن ہمارے اوپر ہی آنے والا ہے. اے اللہ یہ چلتا پھرتا جسم ایک دم یا اللہ یہ جسم زمین پر یا اللہ لتڑ کر گر کر ختم ہو جائے گا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ آج تو وہ اعلان مغفرت کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. اے ہمارے بے بسوں کے رب ہماری بے بسی کی لاج رکھ لے، ہماری بے بسی کی لاج رکھ لے مولا، ہماری عاجزی کی لاج رکھ لے. ہم یا اللہ بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. یا اللہ ہمارے پاس ایسے کوئی مضبوط سہارے بھی نہیں ہیں یا اللہ یہ دن کو تیرے سامنے پیش کیا جا سکے. اے کمزوروں کے رب، یا اللہ ہماری کمزوری کی لاج رکھ لے مولا. یا اللہ ہماری کمزوریوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ تم تو یا اللہ نقطہ نواز ہے، تو تو ذرہ نواز ہے. یا اللہ ہمارے یا اللہ تو ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی خیر کا کام ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہماری جوڑیاں خالی ہیں، ہمارے دامن خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے مولا. ہم خالی دامن تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے. یا اللہ شیخ سعدی نے یہ بات کہی تھی، شریدم کے بروز امید شریدم کے بروز امید مدارا بلوشت بلیکت کریم. کہ اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں جس دن خوف طاری ہوگا اور جس دن لرزہ طاری ہوگا اور جس دن قیامت کی ہولناکی واقع ہوگی، اس دن کے بارے میں یا اللہ ان سے ہم نے سن رکھا کہ یا اللہ تو نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کے دوپہر یا اللہ نیک لوگوں کے دوپہر یا اللہ ہم بدوں کو بھی اللہ تو معاف کر دے گا. یا اللہ ہم تیرے آگے ان نیک لوگوں کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. یا اللہ زندگی بھر انعاموں نے تیری نامرضیات کی چیزوں کو دیکھا. یا اللہ ان زبانوں نے جھوٹ بولا، یہ قدم غلط راہوں پر چلے. یا اللہ بڑی جرأتیں کی ہے بولا کہ تیری نافرمانی کی بڑی جرأت کا کام کیا ہے. تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما.
اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ شب برات ہے, یا اللہ بہت سونے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہو. اللہ تیرے گھر کا طواف کرنے والے بھی رو رہے ہیں, اللہ تیرے گھر کا طواف کرنے والے بھی انہوں نے بھی ہاتھوں اٹھایا ہوا ہے, ان کے جسموں پہ تو چادروں میں ڈالا ہوا ہے, اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا رب العالمین. ہماری توبہ قبول فرما دے اللہ, ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک صاف کروا دے. اے اللہ, یا اللہ اس امت پہ حالات کو تو دیکھ رہا ہے, یا اللہ اس امت کے بچوں کو یا اللہ زندہ, یا اللہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ بچیوں کو زندہ یا اللہ دربار کیا جاتا تھا, یہاں تو یا اللہ بچوں سمیت بچیوں سمیت یا اللہ رات میں بچے سو رہے ہوتے ہیں, انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا یا اللہ راتوں رات یا اللہ بم گرائے جاتے ہیں. یا اللہ وہ معصوم بچے جنہوں نے دنیا کیا ہے, جنہوں نے دنیا کو سمجھا بھی نہیں ہے, دنیا کو جانا بھی نہیں ہے, وہ تو صحیح طرح سے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں جانتے. اے اللہ ہزاروں بچے یا اللہ ملبے میں دم کر اور ملبے میں دھس کر یا اللہ ختم ہو گئے. اللہ گناہ تو ہم نے کیے تھے, اللہ ان بچوں کا کیا قصور ہے. اے اللہ اس امت پہ سے آزمائش کو اٹھا لے, اس امت کو یا اللہ اس امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. یا اللہ اس امت کے سوئے تو تو فیصلہ کرے گا. یا اللہ ہم نے تو 2 صدیوں سے زوال دیکھا ہے, یا اللہ 2 صدیوں سے یا اللہ ہمارے علماء کی یا اللہ عزتوں کو پامال ہوتے دیکھا, انہیں ذلیل ہوتا ہوا دیکھا. اے عزتوں والے اللہ, اے اللہ ہم تیرے خزانوں سے عزتیں چاہتے ہیں. اللہ ہماری چولیوں میں عزتیں ڈال دے, ہمیں ذلت و رسوائی کے گھڑے سے نکال دے. یا اللہ حرمین شریفین کی اقتدار یا اللہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دے, اس کی رسی کو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تیرے سے ڈرنے والے ہو, جو تیرے خشیت والے ہو. یا اللہ دنیا بھر میں دعائیں آج ہو رہی ہیں, اللہ ہر ایک کی دعا قبول فرما. پتہ نہیں اللہ کتنے بیچارے کینسر کے مرض میں مبتلا یا اللہ جسم حرکت نہیں کر سکتے, لیکن تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جھولی پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ کسی کی تو لاج رکھ لے. یا اللہ اب تیرا تکوینی نظام حرکت میں لے آ. یا اللہ تیرا تکوینی نظام حرکت میں لے. ہمارے مولا ہمارے پاس نہیں کچھ نہیں, تیرا آگے کیا پیش ہے. اللہ تیرا تکوینی نظام حرکت میں لے آ. اللہ تو جب امت کے اللہ بلندیوں کے فیصلے کرتا ہے, یا اللہ اس امت کے عروج کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اس امت کے عروج کے فیصلے فرما دے, اس امت کو ذلت و رسوائی سے نکال لے. یا اللہ اس امت کو ذلت و رسوائی سے نکال دے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر بہت احسان ہے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ جو دنیا سے کر چکے جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے, جیسے انہوں نے ہماری کمزوریوں کو ڈھانپا, یا اللہ تم بھی ان کی کمزوریوں میں پردے ڈال دے. تمہارے والد کی پوری مغفرت کرو, اللہ ان کی پوری مغفرت کرو. اللہ ان کے بہت احسان ہے, بہت احسان ہے. یا اللہ ہمارے والد کی اللہ پوری مغفرت فرما, جن کی والدہ دنیا سے جا چکی ہے جن کی والدہ دنیا سے جا چکی ہے, اللہ اس کو یا اللہ پورا یا اللہ پوری ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کے پاس والدین موجود ہیں, یا جن کے پاس مائیں موجود ہیں, جن کے پاس باپ موجود ہیں, یا اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق دے دے. ہمارا سارا مال, ہماری ساری جانیں ان پر قربان, ہمارا سارا مال, ہماری ساری جانیں ہمارے ماں باپ پر قربان, تیرے دین پر قربان, تیرے نام پہ قربان. ہماری جان بھی تیری ہے, ہمارا جینا بھی تیرا ہے, ہمارا مرنا بھی تیرا ہے, ہمارا سب کچھ تیرا ہے. مولا اسی پر ہمیں عافیت سے ڈال دے, اسی پہ اللہ ہمیں عافیت سے ڈال دے, اسی پہ جینا ہمارا نصیب فرما دے. اے اللہ یا اللہ جتنوں کے جو مسائل ہیں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو حالات ہیں تو جانتا ہے, ایک کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ ایک کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے اپنے فضل سے پریشانی کو دور فرما کر, یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے, ہم یا اللہ سچی توبہ کر رہے ہیں,
یا اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا اللہ ہماری توبہ کا سچی توبہ کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کروا دے. نبی کا یا اللہ سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں گیا اپنی شان نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.